بسم الله الرحمن الرحيم. لله حمد الشاكرين والشكر له شكر الحامدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی اللہ مالک العلام کے ذات کے لیے خاص ہو، اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید القونین، سید الانبیاء، سید الخطباء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی عزیز علماء کرام اور بزم اتحاد امت میں شریک طلباء ساتھیوں، میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پیارے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ گویا کہ رب نے کہا ہم نے آپ کو خطیب کے خطابت سے بے نیاز کر دیا، شعراء کے اشعار سے بے نیاز کر دیا، واعظین کے وعظ سے بے نیاز کر دیا، ادیبوں کے ادب سے بے نیاز کر دیا، نعت خواہ کے نعت سے بے نیاز کر دیا۔ میرے محبوب، کائنات میں جہاں جیسا میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ اور اگر کوئی خطیب اپنے خطاب میں یہ کہے کہ میرے نبی کے زندگی کے لمحات معجزہ، میرے نبی کی بات معجزہ، اگر کوئی اس سے آگے بڑھے اور کہے میرے نبی کی لیل و نہار معجزہ، میرے نبی کی شب و روز معجزہ، اگر کوئی اس سے آگے بڑھے اور کہے میرے نبی کی زندگی معجزہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے نبی کی زندگی معجزہ، میں اس سے ایک قدم آگے بڑھنے لگا ہوں، اس سے بڑی بات کہنے چلا ہوں۔ چھوٹا ہے افتخار، بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی نہیں، میرے نبی کی بات نہیں، میرے نبی کی لیل و نہار نہیں، میرے نبی کی شب و روز نہیں، میرے نبی کی ذات معجزہ۔ اگر میرا نبی عالم ارواح میں ہے تو وہاں معجزہ، میرا نبی عرش پر ہے وہاں معجزہ، میرا نبی فرش پر ہے وہاں معجزہ، میرا نبی مکہ میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی مدینے میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی بدر میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی احد میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی خندق میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی تبوک میں ہے وہاں معجزہ، میرا نبی حنین میں ہے وہاں معجزہ۔ اور معجزے کے بارے میں معجزہ کہہ رہا ہے میرا پیغمبر مصطفیٰ ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ۔ میرا پیغمبر مجتبیٰ ہے تو قرآن کہتا ہے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ میرے پیغمبر احمد ہے تو قرآن کہتا ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میرے پیغمبر یاسین ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے پیغمبر طٰہٰ ہے تو قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ میرے پیغمبر یاسین ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے پیغمبر صادق ہے تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق۔ میرے پیغمبر خاتم النبیین ہے تو قرآن کہتا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر عبد کامل ہے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میرے پیغمبر کے لیے رفعت کامل ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پیغمبر صاحب کوثر ہے تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ میرے پیغمبر سراپا رحمت ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات، اور آج یہ لبرل لوگ خود کو پڑھا لکھا کہنے والے انسانیت اور حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ارے میرے آقا کی آمد سے پہلے کہاں انسان رہتے تھے؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے کہاں پہلے انسان رہتے تھے؟ میرے نبی آئے تو انسان کو انسانیت کا دستور ملا، جینے کا شعور ملا، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد۔ منشا ہے جو خدا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں محمد۔ احباب ذی وقار، اور آج کچھ لوگ میرے مسلک پر، میری جماعت پر الزام تراشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر کو اپنے بڑی بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث مسلک کا غلام اور خادم بات کر رہا ہے۔ آپ میرے مسلک کی خوبصورتی دیکھ، میرے مسلک کا جمال دیکھ کہ اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں پوری کائنات ہو، زمین و زماں اسی پلڑے میں، مکین و مکا اسی پلڑے میں، ارض و سماء اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، ارض و سماء اسی
پڑھنے میں، انبیاء، صلحاء، اتقاء، ادباء، علماء، شہداء اسی پڑھنے میں میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ مسلک ہے کہ پوری کائنات ایک پڑھنے میں ہو اور دوسرے پڑھنے میں میرا نبی اکیلے ہو، میرے نبی کا پڑھنا پوری کائنات سے باری ہوگا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔